اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ عیسائیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہم کو خود کہا تھا کہ مجھے خدا یا بیٹا کہو۔ جو ان کے 3 بڑے فرقے ہیں، نسخے تو 75 ہیں، جماعتیں بودھ ہیں ان میں، لیکن بڑے 3 ہیں، کیتھولک، پروٹسٹنٹ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنے والے یا خدا کہنے والے یا ثلاثت اقنوم، یعنی عیسیٰ، مریم اور خدا تینوں کو ملاؤ تو ایک خدا بنتا ہے۔ ایک فرقہ ان میں یہ ہے۔ تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو پاک رب نے جواب دیا، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب، کسی بشر کا کام یہ نہیں، ان کو یہ مناسب نہیں کہ اللہ اس کو کتاب دے دے، والحکم، اور فیصلہ دے دے، حکمت دے دے، اور نبوت دے دے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور پھر وہ لوگوں سے کہے کہ میرے بندے بن جاؤ، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ ولیکن، اور لیکن نبی تو یہ اعلان کرتے ہیں، کونوا ربانیین، بن جاؤ اللہ والے، بما کنتم تعلمون الکتاب، جو تم کتاب سکھاتے تھے اور جو کچھ تم پڑھتے تھے، یعنی پڑھاتے رہے اور جو کچھ تم پڑھتے رہے، تدرسون، جو کچھ تم پڑھتے رہے، کیونکہ جو کتاب پڑھاتے رہے ہو اور جو کچھ پڑھتے رہے ہو اس کا یہی نتیجہ ہونا چاہیے کہ نبی اس طرح حکم نہیں دیتا ہے، شرک کا حکم نبی نہیں دیتا ہے، نبی تو آتا ہے شرک کی نفی اور توحید کی دعوت کے لیے۔ تو فرماتے ہیں، اور نہ وہ تمہیں یہ حکم دے سکتا ہے کہ فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا قرار دے دو، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب تم مسلمان ہو چکے تو کیا اس کے بعد وہ تمہیں کفر اختیار کرنے کا حکم دے گا؟ ایک اللہ پر ایمان لے آئے تو وہ شرک کا حکم دے گا؟ اور ان کو وقت یاد دلاؤ جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ اگر میں تم کو کتاب اور حکمت عطا کروں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب، اگر میں تمہیں کوئی کتاب دوں اور حکمت دوں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رسول، پھر تمہارے پاس رسول آئے، ایسا رسول جو تصدیق کرنے والا ہو اس کے لِمَا مَعَكُمْ، جو آپ کے پاس ہے۔ تمام انبیاء سے عہد لیا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ان پر آپ نے ایمان لانا ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم ضرور اس پر یقین کرو گے، ایمان لاؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور اس کی مدد کرو گے۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، پاک رب نے فرمایا تم نے اقرار کیا، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اس پر آپ لوگوں نے میرا عہد و پیمان اور اقرار لے لیا؟ قَالُوا وَأَقْرَرْنَا، انہوں نے کہا ہاں ہم نے اقرار کر لیا۔ قال، پاک رب نے فرمایا فَاشْهَدُوا، پس گواہ رہو، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں گا۔ پس اس کے بعد جو پھرا، فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، پس یہی لوگ ہی فاسق ہیں۔ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ، اللہ کے دین کے علاوہ یہ چاہتے ہیں، وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو سونپ دیا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، طوعاً، اطاعت کر کے، مان کر، وکرہا، یا ناپسند کر کے، خوشی سے
ناخوشی سے، چار ناچار، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی ذات ہی کی طرف ان لوگوں کو لوٹایا جائے گا۔ قل، اے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ہم ایمان لے اللہ پر اور جو ہماری طرف اتارا گیا ہے، وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور جو اتارا گیا ہے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی آل و اولاد، اور جو کچھ دیا گیا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، وَالنَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ، اور انبیاء کرام کو ان کے رب کی جانب سے، صلی اللہ علیہ وسلم، علیہم وعلی نبینا الصلاۃ والسلام، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں، تمام انبیاء قابل قدر اور قابل عزت ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ ہی کی طرف اپنے آپ کو سونپنے والے ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے گا، اس میں خیر تلاش کرے گا، یا آخرت کے لیے جو دین مقبول ہے، اور اللہ کے اسلام دین کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے گا، تو اس سے آخرت میں یہ دوسرا کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان والوں میں سے ہوگا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے گا۔ سنو، 313 کتابیں اور کاپیاں اتری ہیں اور رسول، وہ کتابیں اور کاپیاں وقتی تھی اور قومی تھی۔ آسان دلیل، موسیٰ علیہ السلام کی اپنی شریعت تھی، وہ شعیب علیہ السلام کی نہیں تھی۔ جو شعیب علیہ السلام کی شریعت تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت نہیں تھی۔ جب اس وقت ایک کی شریعت دوسرے پر لاگو نہیں تھی، تو آج اسرائیل کی یہ بات غلط ہے یہودیوں کی کہ ہماری شریعت پوری دنیا پر، کیسے؟ دیکھو، یوسف علیہ السلام کا جو علاقہ تھا، جب وزیر مالیات تھے تو ان کا دین الگ تھا، یعقوب علیہ السلام کے علاقے کا دین الگ تھا۔ اب بولو، جب اس زمانے میں وہ سب پر لازم اور لاگو نہیں تھا تو آج کیسے لاگو ہوگا؟ تو وہ وقتی اور قومی کتابیں تھی، یہ وقتی بھی نہیں ہے، قومی بھی نہیں ہے۔ ھدی للعالمین قرآن، ھدی للعالمین کعبہ، رب العالمین اللہ، رحمت للعالمین محمد پاک، عالمین 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 سب کے لیے ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ محفوظ ہے، وہ محفوظ نہیں ہے۔ ان کی حفاظت کس کے ذمہ تھی؟ ان علماء کے ذمہ تھی۔ اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے۔ لہذا 8.5 کروڑ سے زیادہ حافظ موجود ہے۔ اپنشت، پران، وید، ہندوؤں کی 3 کتابیں، گرنتھ سکھوں کی کتاب ہے، تورات، زبور، انجیل، وہ کتابیں، بک 1 بک 2، فزکس، کیمسٹری، اکنامکس، لاگرتھم، کسی کتاب کا کوئی حافظ نہیں ہے، لیکن اس کے 8.5 کروڑ حافظ موجود ہے۔ کیوں؟ اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے۔ تورات، زبور، انجیل کتاب عبرانی میں تھی، کیا کوئی کتاب عبرانی میں آج ہے؟ تورات، زبور، انجیل نہیں ہے، کتابوں کی زبان ہی نہیں ہے، یہ تو ہسٹری کی کتابیں ہیں۔ اب کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیا، حالانکہ وہ گواہی دے چکے تھے کہ یہ رسول سچے ہیں۔ ان الرسول حق وجاءہم البینات، اور ان کے پاس واضح واضح نشانیاں آ چکی تھیں، اور اللہ رب العزت ہدایت نہیں فرماتا ایسی قوم کو جو ظالم ہو۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ، ایسے کافروں کا بدلہ یہ ہے کہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت اور فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور تمام تر لوگوں کی، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب کی تخفیف نہیں کی جائے گی اور ان کو مہلت دی جائے گی۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کیا شرک سے اور توحید پر آ گئے، من بعد ذلک، اس کے بعد، واصلحوا، اور ان کے اعمال ٹھیک ہو گئے، پس بے شک اللہ رب العزت مغفرت والی ذات ہے اور مہربان۔ بے شک وہ لوگ جو کافر ہو گئے بعد ایمانہم، ایمان کے بعد، کہا تھا نا حضور آئیں گے ہم ان پر ایمان لائیں گے، ثم ازدادوا کفرا، کافر ہو گئے پھر ان کا کفر بڑھا، آیتیں اترتی جاتی تھی، انکار کرتے جاتے تھے۔ لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اولئک هم الضالون، اور یہی لوگ ہی گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا هم کفار، بے شک وہ لوگ جو کافر ہو چکے ہیں اور انتقال کر چکے ہیں، مر چکے ہیں، دراں حال یہ کہ وہ کافر تھے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، پس ہرگز
قبول نہیں کیا جائے گا ان سے زمین بھرا سونا اگر وہ فدیہ میں دے دے کہ ہماری جان چھوٹ جائے، ان سے نہیں قبول کی جائے گی۔ اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب ہے دردناک، وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار آخرت میں نہیں ہوں گے۔ کب؟ اگر وہ شرک اور کفر کے ساتھ چلے گئے۔ لیکن اگر اسلام کے ساتھ چلے گئے، توحید کے ساتھ چلے گئے اور اعمال میں کمزوری ہو تو ناصرین ہوں گے، شافعین ہوں گے، شفاعت والے، سفارش والے، ایصال ثواب والے، بیٹے، اولاد، صدقہ، دین کی دعوت، یہ ان کی طرف آتے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تیسرا پارہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے، اگلا درس چوتھے پارے کا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبی الکریم۔